یہ بات جو مجھے اب کر رہا ہوں یہ مولانا سلطان محمود ضیاء صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور بہت سارے علماء کرام نے بھی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب مولانا حق نواز جھنگوی شہید ہمیں تو 2 تھپڑ مار دے نا پولیس والے، تو بعد میں سارے بھاگ بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام ہی ایسا کرتا ٹھیک ہوا ہے، تھپڑ لگے۔ ادھر یہ ہے کہ حضرت جھنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھر سے نکالا، مارا، اور مارتے مارتے گھسیٹتے گھسیٹتے ایک جگہ تو انہوں نے خود بھی فرمایا کہ الف ننگا کر کے مارا۔ پھر یہ ان کو لے گئے میاں والی جیل میں، جھنگوی صاحب کو۔ میاں والی جیل میں جو تکلیفیں تھیں وہ علیحدہ۔ جب ہمارے دوستوں کو پتہ چلا، اور ظاہر بات ہے کہ جو اس راستے میں جیلوں سے گزر کر آئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جیل تک رسائی کیسے ہوتی ہے، پھر ہر آدمی اپنے طور پر کوشش کرتا ہے، جس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے یا سورسز ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتا ہے۔ تو وہاں کپڑے پہنچانے کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں مسواک کی قدر بھی بڑی ہوتی ہے، وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ تو مولانا سلطان محمود صاحب ضیاء فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی سورس تھا، میں نے کرا کے مولانا جھنگوی صاحب کے کپڑے اور ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں دیں کسی دوست کو، اس نے آگے پولیس والے کو دیں اور انہوں نے آگے دیں۔ تو اس مولانا نے سلطان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے شرط لگائی کہ بھائی میں تب مانوں گا جب مولانا حق نواز جھنگوی شہید کو جیل کے اندر یہ آپ سامان پہنچا دیں گے اور پھر ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی رسید لائیں گے کہ واقعی یہ سامان مجھ تک پہنچ گیا ہے، میں تب مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ جو پہنچانے والا ہے ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، آگے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے وہ سامان ضروریات زندگی پہنچایا، اور حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کاغذ میسر تھا اس پر جو لے گیا تھا وہ سامان، اس پر لکھ دیا کہ آپ کا بھیجا ہوا سامان مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ وقت نے بتایا کہ آج مولانا حق نواز جھنگوی شہید کی وہ تحریر بھی انتہائی قابل احترام ہو گئی ہے جو انہوں نے جیل میں لکھی تھی، اور وہ تحریر میں نے بھی اپنی آنکھوں سے خود دیکھی ہے۔